السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد سلام کے عرض خدمت یہ ہے، جیسا کہ آج کی جو رات ہے یہ ماہ شعبان المعظم کی 14 تاریخ کی 15ویں شب ہے، جس کی بے حد فضیلت حدیث پاک میں بھی ہے۔ تو اس رات میں ہم اکثر نماز نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں، اور 15 شعبان المعظم کو بہت سے حضرات اور خواتین بھی روزہ رکھا کرتے ہیں۔ لہٰذا مسئلے کے طور پر میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو نماز نوافل وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، بہت اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس رات میں نوافل سے پہلے اپنی قضا نمازیں کچھ ادا کر لیں، تاکہ جو قضا نمازوں کا بوجھ ہمارے اوپر ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے، اور اس کے بعد کچھ نمازیں نوافل وغیرہ بھی پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ جو 15ویں تاریخ کا روزہ رکھا کرتے ہیں، یہ روزہ نوافلوں میں سے آتا ہے۔ نفل کا یہ حکم ہوتا ہے کہ اگر رکھیں آپ کو تو ثواب ملتا ہے، اور اگر آپ کسی وجہ سے نہیں رکھ پاتے ہیں تو آپ پر کوئی اس کا عذاب نہیں ہے۔ لہٰذا مسئلے کے طور پر جو 15ویں تاریخ کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے، انہیں یہ چاہیے کہ وہ اس روزے میں اپنی اس روزے کی نیت کریں کہ جو ان کا روزہ قضا ہوا ہے، یعنی جو ماہ رمضان المبارک کے روزے قضا ہو جاتی ہیں تو ان کا رکھنا بہت ضروری ہے، وہ فرض ہیں۔ لہٰذا یہ نیت کریں کہ میں وہ روزہ رکھ رہا ہوں یا وہ روزہ رکھ رہی ہوں جو میرا قضا ہوا ہے رمضان المبارک کا، جو میرے ذمہ باقی ہے۔ بس دل میں یہ نیت کر لیں، آپ کا چھوٹا ہوا کوئی نہ کوئی روزہ جو چھوٹا ہے وہ آپ کا اس روزے میں ادا ہو جائے گا، اور آپ کو نفل کا ثواب تو ویسے ہی مل جائے گا۔ لہٰذا یہ چاہیے کہ جو 15ویں تاریخ کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے تو وہ قضا کی نیت سے رکھیں، تاکہ دونوں ثواب ان کو حاصل ہو جائیں۔ صرف نفل روزہ رکھیں گے نفل کی نیت سے تو ان کا قضا ادا نہیں ہوگا، لیکن اگر قضا کی نیت سے رکھیں گے تو ان کا قضا بھی ادا ہو جائے گا، اور نوافل کا ثواب تو انہیں مل ہی رہا ہے۔ لہٰذا نوافل کا ایک طریقہ ہے، جیسے کہ عام طور پر ہم نمازی نوافل پڑھا کرتے ہیں، کہ جیسے اس کی سب سے پہلے نیت بتاؤں آپ کو۔ عام طور پر نیت ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر نیت کر کے ہم نے کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ باندھ لیے۔ اس کے بعد عام طور پر جو نماز نوافل پڑھتے ہیں، ایسے ثنا پڑھا، اس کے بعد الحمد شریف پڑھا، اور اگر کوئی بھی سورت قرآن پاک میں سے یاد ہے تو وہ پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ ایک طریقہ خاص یہ آتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص، یعنی الحمد کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ قل واللہ احد شریف کو پڑھا جائے، اور اس کے بعد رکوع سجود کریں۔ پھر دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد پھر 11 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل واللہ احد کو پڑھا جائے۔ اس طرح سے آپ 2 رکعت کر کے 50 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں، 100 تک، اور اگر آپ کی استطاعت اس سے کم ہے تو 10 رکعت یا 20 رکعت تک آپ پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کریں کہ نماز قضا ادا کرتے رہیں۔ نماز قضا میں صرف فرض کی قضا ادا کرنا ہوتی ہے، یعنی جیسے فجر کی نماز کسی کی چھوٹی ہے تو 2 رکعت فرض فجر کی نیت سے ادا کر لیں، 4 رکعت ظہر کی قضا کی نیت سے ادا کر لیں، 4 رکعت عصر کی نماز قضا کی نیت سے فرض ادا کر لیں، اور 3 رکعت مغرب کی قضا کی نیت سے ادا کر لیں، اور 4 رکعت نماز عشاء، اور عشاء کے ساتھ 3 رکعت نماز وتر بھی ضرور ادا کریں۔ تو اس طرح سے یہ 5 وقتہ نماز آپ کی ادا ہوگی۔ اس میں اور زیادہ اضافہ کریں، زیادہ سے زیادہ وقت کی نماز کو آپ قضا ادا کر لیں، تاکہ ہمارے اوپر جو بوجھ ہے وہ کم ہو جائے، اور نماز فرض ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا اسی طرح سے جو راتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے، شب برات کی رات یا شب معراج یا شب قدر، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک تحفہ ہوا کرتی ہیں، تاکہ ہم زیادہ عبادت کریں، اور ان راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، اور اس کے بعد کی آنے والی راتیں ہیں اور جو دن ہیں ان میں ہم 5 وقتہ اللہ کی عبادت کریں، نماز ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو یہ شب برات مبارک فرمائے، اور ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔